اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محبت اہل بیت میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہے جو ARYQTV پر نشر کیا جا رہا ہے، اور اس خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ کم سن مہمانان گرامی بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک۔ ماشاءاللہ۔ تو بچوں، ہم اس خصوصی پروگرام کے اندر اہل بیت اور ان کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اہل بیت کی محبت کا ہمیں حکم دیا، اس محبت کا ذکر کرتے ہیں، اور اہل بیت کی شخصیات، ان کے اوصاف کا ذکر اس پروگرام میں کر رہے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم خصوصی طور پہ بات کریں گے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اچھا، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں حسنین کریمین، جب ہم حسنین کریمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ بچوں، یہ دونوں شہزادے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ کے شہزادے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دونوں کے نام رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے کانوں میں اذان دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کا عقیقہ فرمایا۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں، یعنی کہ حسن اور حسین، حسنین کریمین، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے تھے اور آپ کے نواسے آپ کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی محبت امام حسن سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے بچوں؟ کہ ہمیں بھی اہل بیت اطہار سے محبت رکھنی ہے، ہمیں بھی امام حسن سے، امام حسین سے محبت رکھنی ہے، ہمیں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت رکھنی ہے۔ لیکن محبت اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے بچوں کہ ہمیں ان تمام شخصیات سے، ان تمام نفوس قدسیہ سے عقیدت کا اظہار بھی کرنا ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ ان کے اسوہ کو، ان کے طریقے کو، یعنی انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، ان کا انداز زندگی، ان کا طرز زندگی کیا تھا، ہمیں وہ بھی سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ چلیں، گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بچوں کی طرف سے بھی ہم کچھ سماعت کریں۔ جی بیٹا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کام کی انجام دہی تمہارے لیے دشوار ہو اور تم اس پر قادر نہ ہو تو اس کی ذمہ داری اپنے سر نہ لو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی بیٹا، مزید۔ جی، ہمارے ساتھ اور مہمان موجود ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسی بات نہ کہو جس سے تمہاری عزت نفس مجروح ہو۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی، یہاں بھی ہمارے ساتھ سامنے بچے موجود ہیں، میں چاہوں گا آپ بھی بیٹا کچھ بیان کریں۔ جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بیٹا، اب آپ بیان کریں۔
Hazrat Imam Hussain said, seeking knowledge will lead you towards wisdom and elevation. माशाल्लाह, वेरी गुड। जी बेटा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, एहसान इंसान को बुलंद करता है और वफादारी शाइस्तगी की अलामत है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी सुनाई और अहले बैत के फरामीन भी सुनाए, और रसूलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम का वो फरमान भी हमने सुना कि आपने फरमाया कि मेरी खातिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया कि अल्लाह की खातिर मुझसे मोहब्बत रखो। यहाँ से बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम से जब हम मोहब्बत का इजहार करते हैं तो ये अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। किससे मोहब्बत का इजहार है? अल्लाह से। और जब हम अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। किन से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। यानी कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो रखे, कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो रखे लेकिन अहले बैत से मोहब्बत ना रखे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमें उस वक्त हासिल होगी जब हम अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे और अहले बैत के रास्ते पर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब मैं आपको इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, इनकी शान व अज़मत के बारे में बयान कर रहा था, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान भी हमें याद आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों की जानिब इशारा करके फरमाया एक बार कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ तो उससे मोहब्बत रखना जो उनसे मोहब्बत रखे। इसका मतलब यह है कि जो इमाम हसन से मोहब्बत रखेगा, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखेगा, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को और अल्लाह की मोहब्बत को भी पालेगा। और कुरान करीम में तो हम ये पढ़ते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अगर तुम लोग अल्लाह से वाकई मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। यानी क्या मतलब हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत, आपकी इत्तिबा, आपको फॉलो करना, आपकी ओबीडियंस, ये अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का जरिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अहले बैत ने खुद अमल किया, सहाबा इकराम ने अमल किया और फिर हमारे सामने एक खूबसूरत जिंदगी पेश की। तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो हो, इमाम हुसैन हो, आपकी ज़िंदगी से हमें क्या मिलता है? हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने का दर्स मिलता है। किसका दर्स मिलता है? सुन्नतों को अपनाने का दर्स मिलता है। और एक और पैगाम हमें हसनैन करीमैन की ज़िंदगी से क्या मिलता है? जुर्रत का पैगाम मिलता है, हौसले का पैगाम मिलता है कि अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहना। क्यों? क्योंकि बच्चों, हम मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करते हैं और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए, उसकी दीन की अजमत के लिए हमें कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटना होता। ये मुसलमान की पहचान है कि वो दीन के लिए काम करता है, दीन की तबलीग करता है, दीन को फैलाता है और यही उसकी जिंदगी का मिशन होता है। तो अहले बहते अतहार की जिंदगी में, हसनैन करीमैन की जिंदगी में, सैयदना अली और सैयदा फातिमा की जिंदगी में हमारे लिए वाज़ेह पैगाम है कि हमें अपने आप को दीन के लिए वफ़ करना है। ये हमारा मिशन है, दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना। और ये कैसे होगा? आगाज कैसे होगा? कि सबसे पहले हमें दीन को सीखना होगा, दीन को सीखना होगा, हमें अपने दीन को समझना होगा और समझने के बाद उस पर अमल करना होगा। एक और अहम बात बच्चों हमें याद रखनी है कि जब कभी हम गुफ्तगू करें, जब कभी हम किसी से बात करें तो हमारे बात करने का अंदाज ये बताए कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं। यानी हमारी ज़बान से, हमारे अफ़आल से, हमारे रवैयों से, हमारे कामों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें दूसरे मुसलमानों की इज्जत का ख्याल करना है, उनके जानो माल का ख्याल करना है। और ये सारे वो औसाफ हैं जो एक मुस्लिम पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। सहाबा कराम की जिंदगी में, अहले बैत की जिंदगी में हमें क्या बात पता चलती है कि एक आइडियल मुस्लिम पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आइडियल मुस्लिम पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। ये हमें पैगाम मिलता है सहाबा कराम की जिंदगी में और अहले बैत अतहार की जिंदगी में। तो इमाम हसन से, इमाम हुसैन से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
خود محبت کا اظہار فرمایا، جس طرح ہم نے ایک واقعہ سنا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر سوار ہیں امام حسن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سوار ہیں آپ کے نواسے، تو پھر کوئی شخص جب یہ کہتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ سوار بھی بہت خوبصورت ہے، سوار بھی بہت اچھا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے نواسوں سے محبت کا اظہار فرماتے تھے اور ان کا مقام اور مرتبہ دنیا کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ اچھا اب یہ دیکھیں پیارے بچوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امام حسن اور حسین کا بچپن گزرا ہے۔ کیا گزرا ہے؟ یعنی کتنا پیارا وقت تھا، کیا مبارک دور تھا وہ کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پا رہے تھے۔ کتنی خوبصورت، کتنی پیاری وہ آغوش تھی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنوں رات دیکھا کرتے تھے، آپ کی سنت کو دیکھا کرتے تھے، آپ کے اعمال کو دیکھا کرتے تھے، آپ کی نمازوں کو دیکھا کرتے تھے، آپ کے دیگر اوصاف کو، آپ کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن کے اندر، امام حسین کے اندر وہ اوصاف نہ پائے جائیں؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تربیت فرمائی تو دنیا نے دیکھا کہ امام حسن نے، امام حسین نے دنیا کو پیغام دیا کہ دین کی خاطر ہم اپنی جان تک پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ بچوں جب بھی کبھی کسی کو کوئی آنر ملتا ہے تو اس سے کام بھی لیا جاتا ہے، اس کے کندھوں پر ذمہ داری بھی رکھی جاتی ہے۔ تو امام حسن اور حسین نے پھر دنیا کے سامنے واضح کیا کہ جب ہمارے نانا نے ہمیں اتنا پیار دیا ہے تو ہم بھی دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیارے بچوں ہمارے لیے امام حسن کی زندگی میں، امام حسین کی زندگی میں اور اہل بیت کی زندگی میں پیغام ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے، یعنی کہ اوبیڈینس۔ اور ایک اور بات اس طرح یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ سرنڈر ٹو دا ول آف اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اللہ کی رضا کے آگے۔ کس کی رضا کے آگے؟ اللہ کی رضا کے آگے۔ یعنی ہمیں کبھی بھی جب دنیا ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کبھی بھی ہم فرائض کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ اللہ کے بندوں کی پہچان ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کا ذکر سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں اور اپنے امی ابو کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا اخلاق نہ رکھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بچے، وہ تمام نوجوان جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، وہ اہل ایمان جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے والدین کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہونی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے افعال اچھے ہوں گے۔ تو بچوں ہم نے عزم کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے پرومس کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے عمل میں ظاہر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم اپنے باتوں کے انداز میں، گفتگو کے انداز میں، اپنی ڈیلنگز کے اندر یہ واضح کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، ان کی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس پروگرام کے آخر میں گزارش کریں گے سید حسان اللہ حسینی سے کہ آپ منقبت پیش فرمائیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے
تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا جان خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا